انکار ہے تو پھٹکار ہے، لعنت بے شمار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے کردار سے رب نے کہہ دیا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے، شیطانی کردار نہیں کہ جو رب کے آرڈر پہ اکڑے۔ تیسری کنڈیشن، الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، کتاب اللہ کے بارے میں آپ نے مفصل گفتگو سنی۔ میرا مالک جتنے بھی اس کے فضائل ہیں، برکات ہیں، فیوز ہیں، وہ ہمیں عطا کرے۔ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق فکر، سوچ، عقل، دانائی اور شعور کے حساب سے اللہ کی رحمتوں اور قربتوں کو سمیٹ رہا ہے۔ آخری عشرہ ہے، جفت طاق راتیں چل رہی ہیں۔ اس حوالے سے میری اور آپ کی آج کی یہ ملاقات خالصتاً ایک دینی محبت، مودت، چاہت اور رغبت کے پیش نظر ہے۔ بات سمجھ آئے، دل کو لگے، خود بھی لیجئے گا، گھر بھی اہل و عیال کو دیجئے گا، دوست احباب تلک اس خیر کے نمائندے بن کے اسے پہنچائیے گا۔ بات سمجھ نہ آئے، دل کو نہ لگے تو چھوڑ جائیے گا، پھر بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو ان چند لمحات کے بیٹھنے کا اجر ضرور دے گا۔ حضرات، کتاب اللہ کو پوری دنیا میں لکھا جاتا ہے اور اہل ذوق اپنی زندگیاں لگا کے اسے لکھ رہے ہیں۔ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے مباحثے اور مناظرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ کے پڑھنے کا مقصد اس میں سے کیڑے نکالنا، اعتراضات لکھنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ ہر بندہ اسے اپنی نظر اور زاویہ نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جفت رات ہے، دنیا میں کہیں طاق بھی چل رہی ہے۔ جنت کو ذہن میں رکھ کے شاعر کے اس شعر پہ تھوڑی سی پہلے توجہ کیجئے گا کہ تو اور میں جفت ہو جائیں۔ پوری دنیا، دل والے اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آپ بھی اگر دوڑ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آئیے،
کہ تو اور میں جفت ہو جائیں تاک راتوں میں دعا کی ہے. انشاءاللہ کتاب سینے میں ہوگی، اور آج کی اس ملاقات کے بعد کتاب اللہ کے ساتھ آپ کا اور میرا تعلق کچھ اور ہوگا. یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ میں سن کے کھول کے پڑھ کے کیا کروں گا، آج اجر سے اجر اللہ نے دینا ہے، ثواب سے وہ مالک نے عطا کرنا ہے. آج کے بعد انشاءاللہ کتاب اللہ سواد بھی دے گی، مزہ بھی دے گی، اور ایک ایک آیت زندگی کا رخ بدلے گی. قرآن مجید میں ٹوٹل 3 چیزیں ہیں، اور ان 3 چیزوں پہ ہر پڑھا ہوا انسان، ان پڑھ انسان، ذہین اور کند ذہن بندہ بھی انشاءاللہ کتاب اللہ کو شروع کر لے تو یہ کتاب سمجھ بھی آئے گی، سکون بھی دے گی، آرام بھی دے گی، چین بھی دے گی، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ بدلے گی. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ان کو ہم پڑھ لیں اور اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ساتھ لیں گے، اور انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں آپ محسوس کریں گے کہ ہمیں اس کتاب سے آج تلک جو دوری نے اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے کیوں رہے. کوئی بات نہیں، جتنی عمر ہے ذہن میں رکھیے، تاریخ پیدائش ذہن میں رکھیے، جتنے سال بن گئے ہیں. پہلا کام یہ کیجئے، میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں. آپ نے اکثر علماء سے تقریباً شاید ہر رات ہر دن رمضان میں سنی ہوگی کہ من قام رمضان. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد بڑے سارے لوگ آپ کو کہتے نظر آئیں گے کہ تراویح ضروری نہیں ہے، قیام اللیل ضروری نہیں ہے، یہ مسنون نہیں ہے. من کے عموم کو ذہن میں رکھیے کہ کائنات کا ہر کلمہ گو کاما جو آ کے کھڑا ہو گیا، رمضان پورا 1-2 دن نہیں، تاک راتے نہیں، یا جفت راتے نہیں، صرف آخری عشرہ نہیں، رمضان 29 دن کا ہے تو 30 کا ہے تو ایمانم واحتسابا، مان کے تصدیق کر کے، کیونکہ ظاہر ہے قیام میں قرآن سننا ہے، اسے مان کے اس کی تصدیق کر کے احتسابا، اپنا احتساب کر کے کہ اللہ نے اس میں جو حکم دیے ہیں وہ میں نے ماننے کتنے ہیں، اور جتنی نواہی ممنوعات اور محرمات سے روکا ہے میں ان سے رکا کتنا ہوں، پھر جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ ساری کی ساری اپنے جرم، اپنے گناہ، اپنے پاپ، اپنی لغزشیں، اپنے جتنے بھی مسائل ہیں، پوری زندگی کی کھوٹ اٹھا کے اللہ کہتے ہیں لے آ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں سارے کے سارے یہ تیرے گناہ، جرم، پاپ، لغزشیں، یہ کھوٹے سکے تجھ سے لے کے تجھے کھروں میں تبدیل کر کے روانہ نہ کر دوں تو رب محمد نہ کہنا. سر یہ حدیث معمولی نہیں ہے، میں نے اسی کے تناظر میں اپنی گفتگو رکھنی ہے، اور انشاءاللہ میرا مالک کرم کرے گا. قرآن مجید میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3. اللہ تعالیٰ کی خبریں ہیں، خالق کے بارے میں یا مخلوق کے بارے میں، اور رب کی خبر ہمیشہ سچی ہوتی ہے. اگر زندگی میں کبھی نہیں بول کے دیکھا، میں بلوانے والوں میں سے نہیں ہونا، میری عادت ہے، لیکن ایک دفعہ زبان ہلا کے صرف رب کو، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، لیکن زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اور اعضاء و کوا کا فعل اور عمل، یہ ماننے کا نام ہے، یہ تصدیق کا نام ہے. تو کہہ دیجئے اللہ تیری ہر بات سچی ہے. جی اللہ نے سن لیا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ، جو رب کی تعریف کرتا ہے رب سن لیتا ہے. اللہ کی ہر بات. اگر میرے اس جملے سے اختلاف ہے تو کتاب اللہ کی 2 آیتیں ذہن میں رکھیے.
वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि कीला। रब से बढ़ के किसकी बात या किसकी गुफ्तगू सच्ची हो सकती है? कायनात में कोई और है तो बता दो, अगर इस पे यकीन है तो एक दफा सर हिला दो। हिलदा है? भार महसूस कर रहे हो? तरीका मैंने बताना है। जब भी किताबुल्लाह खोलें, इसमें 80% आपको किताबुल्लाह में खबरें मिलेंगी, या खालिक के बारे में या मखलूक के बारे में। और खबर के दो काम होते हैं, या आपने उसकी तस्दीक करनी होती है या तकजीब और तरदीद करनी होती है, या उस पर हंसी आ जाती है। बंदा हंस पड़ता है, यार ये क्या कह रहा है। मिसाल लीजिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 25वीं रात है। आज 25वीं रात है, मुबारक रात। आप सहम गए हैं मेरी खबर की, या तस्दीक कर दें या तकजीब कर दें। मैं हाथ में कुरान मजीद रख के मस्जिद में बैठ के मैं कह रहा हूं कि 25वीं रात है जी। तरदीद करेंगे ना कि नहीं? दुनिया में कहीं 25वीं चल रही है? मेरे पास जहां मैं बैठा हूं, आप सुन रहे हैं, 25वीं नहीं है। मैंने खबर दी है, आपने तरदीद की है। तरदीद के बाद तसहीह तो होनी चाहिए ना। तसहीह क्या है कि आज 24वीं रात है, मामला हल हो गया जी। पूरा कुरान मजीद ऐसे है, अलहम्द से वन्नास तलक 80% खबरों में आपको और मुझे सारी दुनिया तकजीब करे, तहकीर करे, तरदीद करे, इस्तेहजा करे, ठट्ठे पे उतर आए, रद्द करे, रिजेक्ट करे, शुकूक व शुबहात में आए। आपने और मैंने क्या करना है? सर जी मसलक जेड़ा जे सोनी जी डब्बी च रेल बाजार चू मड़ा के ना सोने च ते घर किते पेटी च रख दो। काम एक करना है। अगर आपने कलमा पढ़ा है कि रब एक है, अकेला है, वो सच्चा है, वो रब अकबर है, ये कलाम उसका है। ए दियां 80% खबरां चो किसे खबर ते रोक के ए ना आख्या जे कि ए गल ठीक नहीं। रब नस्लां रोल देंदा जे। क्या करना है? तस्दीक। अगर नाबीना है, पढ़ रहे हैं तो तस्दीक। एक आंख खराब है, एक खुली है, एक से पढ़ रहे हैं तो तस्दीक। दोनों खुली हैं तो तस्दीक। नबीना नहीं है, वैसे आंखें बंद करके पढ़ रहा है तो भी तस्दीक। तस्दीक करते जाएं। आप सोच नहीं सकते कि किताबुल्लाह का यह सफर, पहले आपने बड़े सफर किए होंगे, आज के बाद एक कुरान मजीद तर्जमे वाला ले लें। अगर अभी नहीं खरीद सकते, ईद के बाद ले लें। यकम शव्वाल ईद उल फित्र से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक आयत का सफर डेली। 2 पढ़ सकते हैं बिस्मिल्लाह, 3 पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 4, 5, 6 एक रुकू पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जिंदगी मजे वाली करनी है, मसरूफ तरीन है। जिसने टाइम दिया है 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा दे सकते हो, कोई बात नहीं, आधा कर लो, 10 मिनट निकाल लीजिए, किताबुल्लाह को खोलिए और सिर्फ 3 हाइलाइटर ले लीजिए। मैं लाने लगा था, बात भूल गया, गाड़ी में पड़े हैं 3 हाइलाइटर। मेरे ख्याल नहीं सारे पता होना, स्टूडेंट्स जानते हैं, टीचर्स जानते हैं, पढ़े लिखे कुछ साथी नहीं भी जानते। मोहम्मद कहां पे है, जरा गाड़ी में से बेटा हाइलाइटर ले आना, अगर है इधर तो। हाँ ये शायद इस तरह के ना 3 कलर के आप हाइलाइटर ले लें। यार बीबियां ने घर किन्नियां सुर्खियां रखियां होंदियां ने, लाइनर्स रखे होते हैं कि नुमाया नजर आए रब के रंग पे रंग, सिबगा तल्ला
ومن احسن من اللہ صبغا، مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، اس طرح کے تین، ایک پیلا، ایک اسی طرح کا پنک ریڈ شمار کر لیں، اور ایک سبز۔ فیصل آباد میں اشارے دیکھیں نا، ریڈ دیکھتے ہو تو رک جاتے ہو۔ جہاں بھی قرآن رکنے کا بولے اتنی لائن کے اوپر سطر پہ ہائی لائٹ کر دیں، اتنے جملے ترجمہ نیچے، اتنی آیت کو ہائی لائٹ کر دیں، اور یہ نسخہ صرف آپ کا ہو۔ شروع میں اپنا نام لکھ دیں، زندہ رہے، 1 2 آیتیں، 4 آیتیں، 5 آیتیں، جتنی بھی پڑھی، موت آ گئی، رب نے یہ نہیں پوچھنا پورا پڑھ کے ہے، اللہ جی میں اپنے پچھلے گناہ معاف کر کے نیا زندگی کا سفر شروع کیا تھا، تو موقع دیتا تو بسم اللہ، اللہ تو نے بلا لیا ہے، سفر ختم ہو گیا ہے تو بات ختم۔ لیکن یاد رکھیے، یہ نسخہ جب پچھلی نسلوں میں رہے گا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے وڈیروں کی وراثت ہے۔ جتنی بھی خبریں ہیں پیلے رنگ سے، جتنے بھی آرڈرز آئیں، حکم آئیں، کیونکہ قرآن میں 3 ہی چیزیں ہیں، یا خبر، یا آرڈر، یا نہیں، منع کردہ چیز، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور یہ خبر ہے۔ خبر کے اوپر کون سا رنگ؟ بول پڑے، پیلا، جتنی بھی خبریں ہیں۔ اور یہ خبر کیا ہوتی ہے کہ اشارہ کھلن لگا ہی تو ریڈی ہو جا۔ سبز کیا ہے؟ آرڈر، کرنا ہے، چلنا ہے۔ ریڈ کیا ہے؟ پنک، رکنا ہے، نہیں۔ آئیے سفر شروع کرتے ہیں۔ انہاں کا کام کر لو گے؟ میں دعا کرنا اللہ جی دے کول پیسے نہیں انہوں انہیں کے دے دے کہ ایک اپنا ترجمے والا نسخہ، اور ترجمے کے لیے بھی ضرور سن لیں، آپ کو جس مسلک کا اچھا لگتا ہے لے لیں۔ یہ مت کہیے گا کہ میں کسی مسلک کی دعوت دینے بیٹھا ہوں، میں صرف ایک مومن کو، صاحب ایمان کو، کلمہ گو کو رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے آج کی اس ملاقات کو رکھ رہا ہوں کہ فضائل تو بڑے سنے ہیں، پڑھنے کے لیے میرے چھوٹے بچے وہ مسجد وہ مدرسے میں ہیں، میں کہاں پہ ہوں؟ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ کو قبر میں نہیں جانا؟ 30 40 50 60 70 80 سال عمر ہو گئی ہے، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں آتی، بچوں کی وجہ سے بخشا جاؤں گا؟ اتھے عملوں تے ہونے نہیں نبیڑے، عمل کیجئے، شروع کیجئے، بسم اللہ پڑھیے۔ میرے ددیال، ننیال، سسرال، میرے رشتہ دار سب نے پیچھے رہ جانا، مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، وہ کور میں کھا رہے ہوں گے، مجھے اپنی ذات، مجھے اپنا گھر بار، اپنی آل، اپنی اولاد، آگے بڑھ کے اس دعوت کو عام کریں، پھیلائیں، بچوں کو بٹھائیں۔ پہلی آیت لیں، خبر آ گئی ہے۔ خبر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب کو ترجمہ آتا ہے ماشاءاللہ۔ اصحاب اعتکاف جو ہیں بالخصوص وہ پوری توجہ سے بیٹھے۔ یہ سیشن آج سے بے شک شروع کر لیں۔ یہ خبر ہے کہ کل کائنات کو، سارے جہانوں کو عدم سے وجود دینے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، مسائل حل کرنے والا، وسائل دینے والا، وہ اکیلا اللہ ہے، وہ اکیلا۔ اب یا تو آپ اس کی تکذیب کر دیں، یا اس کی تردید کر دیں، یا اس پہ تضحیق کا پہلو لائیں، ہنسیں، وہ کلا کداں کر سکتا ہے، یا اس کو ریجیکٹ کر دیں، یا تسلیم کریں، زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، اور عمل اس پہ مور لگائیں۔ میں نے انشاءاللہ اس پہ آپ کو لانا ہے، پہلے چیک کر لیں، تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ نے ایک خبر دی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ خبر دیتے ہیں کہ فرشتوں میں زمین پہ اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ گل سمجھ آنڈی؟ خلیفہ بنانے لگا ہوں، خبر ہے۔
فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے نکتہ چینی کی اور حاشیہ نشینی بھی کی، دونوں کام کیے۔ نکتہ چینی کیا ہوتی ہے؟ کیوں؟ حاشیہ نشینی ایسے نہیں ایسے کر لو۔ آپ خبر دیتے ہیں کہ ہم چائے پینے لگے ہیں، اگو جواب ہوتا بھائی کیوں؟ رنگ کالا ہو جانا، ایویں سینے دا ساڑ، یہ نکتہ چینی ہے۔ حاشیہ نشینی کیا ہے؟ نہیں 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 پاجی، چاہ نہیں دودھ پی لو۔ حاشیہ نشینی کیا ہے؟ آپ چائے بنا کے دیتے ہیں، رکھتے ہیں، نہیں میں کہوہ پینا ہے۔ حاشیہ نشینی کیا ہے؟ نہیں میں نے کافی پینی ہے۔ واللہ یحکم، واللہ، یہ کیسے آیت آتی ہے؟ کوئی ہے قرآن میں ایسی؟ لا معقب لحکمہ، ایسے آیت یا کوئی اور ہے؟ بھئی سارے میرے طرح دے بیٹھے ہو۔ اللہ جو آرڈر دے دیں، رب کے حکم پہ تعقیب نہیں ہوگی۔ تعقیب میں حاشیہ نشینی بھی ہے، نکتہ چینی بھی ہے۔ نہ میں کیوں کہہ سکتا ہوں، نہ میں مشورہ دے سکتا ہوں۔ کیوں؟ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے تو آرڈر اسی کا چلے گا۔ ٹھیک ہے؟ فرشتوں نے کیا کیا؟ دونوں کام کیے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک۔ سرجیت تڑپ کے سنیے، فرشتے بول پڑے، اللہ نے جواب میں جو کیا، اپنا سیٹ اپ جاری رکھا، آدم کو بنا دیا، انہیں کلمات سکھا دیے، فرشتوں کو کہا چلو یہ بتائیں، یہ پیپر ہے حل کریں۔ فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں نہیں علم، تیرے فیصلے تو بہتر جانتا ہے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے کر۔ ہم نے تردید کی، ہم نے نکتہ چینی یا حاشیہ نشینی کی، ہم اپنے لفظ واپس لیتے ہیں۔ جو بول کے پھر اپنے لفظ واپس لے لینا، اللہ اس کی بھی قدر بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ماضی چاجے تک کچھ ایسا ہو گیا ہے تو مسیتے بہ کے اللہ نو کہہ دو، اللہ اسی اپنے پچھلے سارے لفظ واپس لینے، رب فرشتوں سے بھی عزت بڑھا دے گا۔ یہ تھی خبر۔ اس خبر کے مطابق رب نے پھر حکم دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، بھئی آدم کو سجدہ کرو۔ یہ امر ہے، یہ آرڈر ہے، اسجدو۔ سارے نے کر لیا، ایک سیدھا کھلوتا رہا، سب نے کر لیا۔ امر کی تعمیل کی جائے گی یا انکار ہو سکتا ہے۔ خبر تصدیق مانگتی ہے یا تکذیب، اور امر کیا مانگتا ہے کہ اسے یا کر لیجئے یا انکار، یا تعمیل یا انکار۔ جنہوں نے تعمیل کر لی رب نے عباد مکرمون بنا دیا، اور جس نے انکار کیا رب نے پھٹکار بھی دیا، دھتکار بھی دیا، راندہ درگاہ بنایا، لعین بنایا، ابلیس بنایا، شیطان بنایا۔ گل سمجھ آ گئی؟ امر کے سامنے انکار نہیں چلے گا۔ دنیا کا ہر آرڈر ٹھکرایا جا سکتا ہے، رب کا اور رسول کا آرڈر، اللہ کا حکم، وحی کا حکم، جبریل امین کا لایا ہوا میسج اور آرڈر رد نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آرڈر آئے گا تو فوری رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ سونیا اے نہیں کسی نے ویکھنا اعتکاف کنے بیٹھا سے، نمازاں کنیاں پڑھیاں سی ہو، عبادتیں، زہد کتنا تھا۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا سردار بن کے چپے چپے پہ عبادت، اللہ کے تذکرے، حمد، مدحتیں، میرے مالک کی کبریائی، تحمید، تکبیر سب کر چکا تھا۔ صرف ایک آرڈر کا انکار کیا ہے، رب نے اٹھا کے پٹخ دیا ہے۔ عبادتاں تے مان نہ کرے آجے۔ آپ کا کوئی بھی مسلک ہے جو عبادت پہ مان کر کے اڑ گیا، مر گیا، انکار ہے تو پھٹکار ہے، لعنت بے شمار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے کردار سے رب نے کہہ دیا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے
शैतानी किरदार नहीं कि जो रब के आर्डर पे अकड़े। तीसरी कंडीशन, और वो है सुनने वाली। नहीं, फरिश्तों ने भी मान लिया। अल्लाह ने अगला आर्डर हमारे अब्बू अम्मी को लगाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिन्हा रगदन हैथु शि'tum। ओए होए, क्या आर्डर है। जन्नत चले जाओ, ये तुम्हारा घर है, खुल के खाओ पियो। जहां मियां बीवी रहें वो जन्नत होती है, भले फकीर की झूंपड़ी और कुल्ली क्यों ना हो। शर्त क्या है, उस्कुन, वहां सुकून हो। जहां मियां बीवी को एक दूसरे की तरफ से सुकून नहीं है, वो जहन्नम कदा हो सकता है, जन्नत नहीं हो सकती। और अल्लाह ने वसाइल दिए हों और बंदा हाथ तंग रखे या फजूल खर्चियां करे, यह भी फिर घर जन्नत नुमा नहीं रहता। तीसरी चीज, घर वो होता है जहां कुछ उसूल होते हैं, ये नहीं करना, और जो घर के उसूल हैं अगर उन्हें तोड़ा जाए फिर भी वो जन्नत जन्नत नहीं रहती। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस जन्नत में रह के पाबंदी ये है, मनाही ये है, मना ये है। ममनुआत में एक आर्डर अल्लाह की तरफ से रोक दिया गया है कि नो गो ज़ून है, इस एरिया में नहीं जाना, इस दरख्त को नहीं छेड़ना। सर जी रुकिए जरा, आप और मैं तो कल के बच्चे हैं। हमारे अब्बू और अम्मी, अबुल बशरियत अम्मा जी हव्वा, उस अल्लाह की नहीं, उसका इर्तिकाब नहीं किया जाएगा या कर लिया जाएगा, कर बैठे और जन्नत में कर बैठे। एक गलती की वजह से अल्लाह ने सबसे पहले लिबास उतरवा दिया, और दुनिया में जब भी कहीं मां बहन बेटी बहू बीवी इज्जत बेलिबास हो जाए, समझ लीजिए कि कहीं किसी जुर्म का इर्तिकाब हुआ है। कपड़े भी ले लिए, लिबास भी ले लिया, पोशाक भी ले ली, वो वहां की ज़िबैश भी ले ली, आराइश भी ले ली, रब ने रिहाइश भी ले ली और आजमाइश डाल के दुनिया में उतार दिया। इस आजमाइश को आज आप और मैं फेस कर रहे हैं, और कुरान बता रहा है जाओ सारे उतर जाओ। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़मन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो इसको ले लेगा, आजमाइश में पूरा उतरेगा, मैं उसके पिछले भी दुख मिटा दूंगा, जन्नत दे दूंगा। और अगर अपनी गलतियों की तौबा करके रुजू करके लौट आएगा तो मेरा, और अगर जिद करेगा, इनकार करेगा, इबा करेगा तो जहन्नम। एक ही फैसले और नुक्ते पे ठहरा है फैसला दिल का। फैसला आज आपने लेना है। समझ आ गई? खबर की तस्दीक नतीजा, तकजीब नतीजा, अमर की तामील नतीजा, अमर का इनकार रिजल्ट। नहीं मानी तो हमारे अब्बू अम्मी को मिली हुई जन्नत भी हाथ से निकल गई। अल्लाह की हजारों आर्डर्स का इनकार करके, रद्द करके, रिजेक्ट करके, जुर्मों के इर्तिकाब करके फिर समझते हैं कि जन्नत मिलेगी तो दीवाने का ख्वाब है। अभी रुजू कीजिए। अब आगाज करते हैं हम कुरान मजीद कैसे पढ़े। खबर आ गई है, पहली खबर है, सूरह फातिहा है, पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शुक्र करना है, तारीफ करनी है, तारीफ अल्लाह की करनी है, तारीफ में मैंने तस्दीक करनी है, वो रब्बुल आलमीन है। यही खबर माजी में मूसा और हारून अलैहिस्सलाम लेकर के फिरऔन के दरबार में गए और कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहदहु ला शरीक मान ले। फिरऔन ने क्या जवाब दिया था? इस खबर पे तज़हीक अमेज रवैया जुमले सुनिए। कहने लगा वमा रब्बुल आलमीन, वो केड़ी शायद ना लैंड है, ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? कैसा रवैया है? बताया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और वो कहता है वमा रब्बुल आलमीन। वो केड़ी चीज होंदी है? वो की शैव है? मैं नहीं जानता रब्बुल आलमीन को। अगर कोई रब्बुल आलमीन हो सकता है, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा आला रब हूं। सर जी खबर मिली फिरौन को। अल्लाह क्या करते हैं? अगर कोई खबर पे तज़हीक करे या तकजीब करे तो अल्लाह ताला उसको ढील दे देते हैं, उसका दिमाग उसी तरफ फेर देते हैं। वो कहने लगा कि ज़रात मैंने
دریا میں نے، نہریں میں نے، تمہارے لیے بازار میں نے، منڈیاں میں نے، کاروبار میں نے، یہ اتنے بڑے احرام بنائے میں نے، سیاست میری، قیادت میری، تمہاری نگرانیاں میری، فوج میری، حکومت میری، سپاہ میری، دکھ سکھ میں تمہارے کام ہوں۔ رب العالمین کوئی اور ہے؟ انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے ڈھیل دے دی، چل کر جو کرنا ہی۔ اور اس ڈھیل کو مت سمجھیے گا کہ دولت کی ریل پیل، سیم و زر، مال و دولت، عیاشیاں میرے مالک نے لا کر کے پھر کیا کیا؟ وہ بنی اسرائیل قوم نکالی، اسی دریا سے پل بنایا، گزار دیا، پیچھے فرعون، اس کی فوجیں، آگے ادھر پانی کی موجیں، بیچ میں لا کے جب رب نے گزاری اوپر سے، ڈالا نیچے اور آیا غوطہ، باہر ہاتھ نکال کے جو آخری اس کا بیان نوٹ کیا گیا فرعون کا طاقتور کا، وہ جملہ یہ تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں اس خبر کی تصدیق کرتا ہوں کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہی رب العالمین ہے، جو کمزور سے لوگوں کو نکال رہا ہے اور اسی پانی میں میری طاقتور فوج کو اور فرعون کو غوطے دے رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، لیکن مرتے دم مانے تو کیا مانے، اب لیٹ ہو گئے، اب تمہارا ویٹ نہیں کیا جائے گا، موت سے پہلے پہلے ابھی بھی چانس ہے کہ فرعون نہ بننا۔ حامان بڑا انجینئر تھا، تکذیب پہ اترا، اپنی بلڈنگ کے نیچے مارا گیا۔ قارون بڑا گھمنڈی تھا، دولت مال رب نے دیا اور وہ کہتا تھا یہ میری محنت ہے، رب نے اس کے سمیت زمین میں دھنسانا شروع کیا، قیامت تک دھستا رہے گا۔ حضرات بڑے بڑے بگڑے ہوئے نواب تھے، یہ عمر بن ہشام بڑا اکڑا نواب تھا، خبروں کی تکذیب کرتا رہا، رب نے اٹھا کر کے بدر میں مروایا۔ اتبا، بڈھا بابا، شیبہ تلوار کا بڑا ماہر تھا۔ آج مکے میں اعلان ہوا ہے جتنے بھی تلوار چلانے والے ہیں سارے نکلو، ایک بندہ پیچھے نہ رہے۔ اور اعلان کیا گیا جہدے بندے نو تلوار چلاونی آوندی ہے وہ بوڑھی کر نہ رہے، بندہ لے کے نکلے۔ جس کے باپ کو تلوار چلانا آتی ہے بیٹی اس باپ کو لے کے نکلے، اور جس کے بچے کو تلوار چلانا آتی ہے جوان گبرو کو، اس کی بہن اور ماں لے کے نکلے اور اپنے پورے ساز و سامان سے نکلے۔ رب نے بدر میں لا کر کے پھر بتایا کہ تمہارے شیطان کی خبریں ٹھیک ہیں یا اس طرف سے اللہ الرحمن کی خبریں ٹھیک ہیں۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، 313 جیتتے ہیں، یا پھر تمہارے 1000 کا علاؤ لشکر، تیر، تفنگ، نیزے، تمہاری تیاریاں، پیچھے ڈفلیاں، ناچنے گانے والیاں، تھپکیاں دینے والیاں، کلینے بچھا کے کہنے والیاں، لڑ کے آؤ گے جیت کے آؤ گے، سینے سے لگائیں گی، ہار کے آؤ گے تو پیچھے سے ماریں گی، پچھواڑوں پہ ماریں گی۔ سر رکیے، پیغمبر نے کیا خبر دی؟ 1.25 لاکھ انبیاء کی اس وقت زمین پہ قبریں موجود تھی، مگر میرے پیغمبر نے سر کہاں رکھا؟ رب العالمین کے سامنے ریت کے ٹیلے پہ۔ اور کیا کہا؟ اللہ تیری توحید کے لیے میں نے صرف یہ 313 بنائے ہیں اور 15 سال بیت گئے ہیں، 15 سال، 13 مکے کے، آج دوسرا سال یہ لگا ہوا ہے۔ سر جی کتے تعداد ہو جائے نا 313 جامع سلفیہ چتے پوری دنیا نے کہنا کی کر دے ہو، ٹیچر کی کر دینے، سٹاف کی کر دینے، یہ استاد کدھر ٹر گئے نا؟ معلم اول کائنات کے سب سے بڑے خطیب، ادیب، بلیغ، فصیح، 313 مٹھی بھر، اللہ مروانا ہے تو تیری مرضی مروا دے، لیکن ایک گل یاد رکھی، توحید دا نام لینا والا کوئی نہیں ہونا، مرضیاں تیریاں، دعا بھی کر دی، دوا بھی کر دی۔ پھر میرے مالک نے دکھایا کہ 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے اور باقی بھاگے۔ حضرات اللہ اللہ ہے، یہاں تصدیق کرنے والے ہی بچے ہیں۔ او بلال جو تصدیق کرتا تھا نا کوئلوں پہ، رب نے ہزاروں کے چنگل سے نکال کے اور مشکے باندھنے والا بنا دیا، اور جو تکذیب کرتے تھے میرے رب نے رگڑوا کے مروا کے بدر کے میدان میں دکھا دیا۔ آج کبھی بھی کتاب اللہ کی تکذیب نہ کرنا۔ آپ جتنے مرضی بڑے سیاستدان ہیں، حکمران ہیں،
آپ کے پاس مال پیسہ ہے، چودھری ہیں، نمبردار ہیں، وڈیرے ہیں، آپ کسی مسلک کے سربراہ ہیں، قرآن کے ساتھ شکوک و شبہات پہ مباحثے پہ اب میرے ساتھ آئیے. قرآن مجید کو آپ نے نا اللہ کے ساتھ آج وعدہ کر لیں، اللہ مسلک دنیا نے دیتے سی، قرآن تو دیتا ہے، 80% خبراں ہر خبر پہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، تو نے سچ کہا ہے. آیت پڑھتے جائیں، انگلی رکھتے جائیں، ترجمہ کرتے جائیں، 10 منٹ بچوں کو بٹھا لیں، بیوی کو بٹھا لیں اور انہیں کہیں اللہ نے خبر دی ہے کہ رب العالمین اکیلا اللہ ہے. آج کے بعد زبان بولے گی رب العالمین اکیلا اللہ ہے، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، پروردگار اکیلا اللہ ہے. تمہیں کوئی مشکل پڑ جائے، رب نے جو جائز وسیلے زندہ انسانوں کے رکھے ہیں، ڈاکٹر بیماری کے لیے میں حاضر کر دوں گا، دوا دارو کے لیے میں حاضر کر دوں گا، ضروریات زندگی گراسری میں اپنی ہمت کے مطابق حاضر کر دوں گا. لیکن جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، رزق اٹھ گیا، آپ کہیں کہ میں اس کے در پہ جا کر کے ماتھا ٹیکوں، یہ مجھ سے بھی نہیں ہونے والا. میں مر بھی جاؤں تو آپ بھی نہ کرنا، کیونکہ رب العالمین صرف اللہ ہے، پکارا جائے گا تو اسی کو. یہ ہے تصدیق. الرحمن اپنوں کو دینے والا تھوڑا، دوسروں کو دینے والا زیادہ. الرحیم قیامت کے دن بخشنے والا، صرف ماننے والوں کو، تصدیق کرنے والوں کو، تکذیب کرنے والوں کو جہنم میں ڈالنے والا. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کی پکڑ دھکڑ صرف اللہ کے ہاتھ ہے، کوئی دوسرا وہاں پکڑ نہیں سکتا. رب کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اگر کہتے رہ گئے ہو اکٹھا کرو، سٹاک کرو، جمع کرو، وعدہ کر کے اللہ سے کہہ دو اللہ ماضی تھی، بھول گیا، معاف کر دے، میں توبہ کرنے آیا ہوں. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ میں جرم لے کے آیا ہوں. آج کے بعد تیری ہر خبر کی تصدیق. قیامت کے دن کا مالک تو، بادشاہ تو، پکڑنے والا تو، چھوڑنے والا تو، حساب و کتاب تیرے ہاتھ میں. 1.25 لاکھ نبی، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تصدیق کرنے کے لیے کہ آئیں اور کہیں یا سفارش کر دیں. کیوں؟ خبر یہ ہے لا یشفع عندہ الا باذنہ، رب جب تک اجازت نہیں دے گا کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، جرت نہیں کرے گا. اور جسے رب پکڑ لے چھڑائے گا کوئی نہیں. حضور کو ڈیوٹی دی گئی ساقی کوثر، ہو یہ رتبہ ہے، پلاؤ پانی امتیوں کو. وضو کرنے والے نمازی آ رہے ہیں، لیکن خبر تھی قرآن کی فویل للمصلین، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. ہم نے کہا نہیں، یہ وہابیوں دی نماز ہونی ہے. وہابیوں نے کہا یہ سنیوں کی نماز ہوگی، ان کی بربادی ہے. دیوبندیوں نے کہا شیعوں کی ہوگی، شیعوں نے کہا یہ دوجی پارٹی دی ہونی ہے. ہر بندہ دوسرے کی نماز کو فضول سمجھتا رہا. تکذیب تصدیق کے چکر میں مناظرے، مباحثے، شکوک شبہات. فویل للمصلین، حضور کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں کوثر کے جام بھروں گا. لوگ آ رہے ہیں، زرک برک ہے، چمک دمک ہے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، پیشانیاں چمک رہی ہیں، ہاتھ چمک رہے ہیں، بازو چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں، جگمگ آ رہے ہیں. میں خوش ہوں، پانی بھر کے اب غورے جام پلانے لگا ہوں. دیکھتا ہوں کہ درمیان میں دیوار حائل ہے، فرشتوں نے جکڑ لیا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں رب امتی، رب امتی، اللہ میرے نے آن دیو، میرے نے، میرے اپنے ہیں، آنے دیں، آنے دیں. جواب آئے گا محبوب نہیں، یہ تیرے نہیں. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے تیرے بعد نمازوں کا، زکوٰۃ کا، دین کا، حج کا، جہاد کا، جتنے بھی معاملات تھے اپنی مرضی میں کرنے شروع کر دیے. وہی کی تکذیب کرنے لگے، تردید کرنے لگے، مباحثوں میں لگے رہے، مناظروں میں لگے رہے، بدعات میں، خرافات میں، رسوم و رواج میں، خوشی غمی میں ڈٹ گئے. حضور نہ تیری منی نہ میری منی، ایک ہی لگ دینے ساڑھے. اتنی کہنے کی دیر ہے، حضور بھی کہیں گے سحقن سحقا، دفع دور، لعنت، پھٹکار بے شمار ہٹا دیے جائیں، میری نظروں سے اوجل کر دیے جائیں. پانی تو دور، میں ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا. سوکن سوکا، لاؤ دنیا سے لکھوا دو مجھے یہاں کسی مسلک کا نام لکھا ہے. سر جی اگر نمازی لی بربادی ہے نا، تو وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھتا رہے لیکن تکذیب کرتا رہے.
نہیں ماننا اس نے اپنی مانی، میاں جی کی مانی، مولانا کی مانی، پیر جی کی مانی، جس کی بیعت کی اس کی مانی تے ایدی جن نے مننی سی وہ رہ ہی نہیں.